السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے احد کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں کو بھی لائیو میں آ کر زیارت کروانا چاہتا ہوں۔ سامنے ہی وہ پہاڑ ہے، یہاں جنگ احد ہوئی تھی۔ اب یہ تھوڑا مقام اونچا ہو گیا ہے، پہلے بہت نیچے پر تھا، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا اپنے تمام صحابہ سے کہ جب تک ہم نہ کہیں تب تک نیچے اترنا نہیں۔ اور ایک ٹکڑی صحابہ کرام کی یہ اوپری حصے پر جنگ کے وقت اس پہاڑ کے اوپر کے حصے پر روک دی تھی، لیکن کفار کی سازش ہوئی اور اوپر جو ٹکڑی تھی انہیں لگا کہ نیچے مال غنیمت بٹ رہا ہے، تو وہ ٹکڑی نیچے اتر آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ اس کے بعد پیچھے سے کفار نے حملہ کیا اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب بہت سے شہید ہوئے، جن میں خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار کے بہت ہی عزیز تھے، سرکار کے بہت بڑے معاون تھے، ان کی شہادت ہوئی۔ اور شہدائے احد میں بہت سارے شہدائے کرام کی شہادت ہوئی۔ یہ مشہد ہے، شہدائے احد کا مشہد ہے، شہادت گاہ ہے۔ اور اس سرزمین پر آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ رات میں بھی دن جیسا محسوس ہوتا ہے۔ سامنے حضرت حمزہ ہیں، آئیے ہمارے ساتھ فاروق بھائی ہیں ممبئی سے، ماشاءاللہ، السلام علیکم۔ ہاں، اور عزیز اکرام بھائی ٹھریا کے ہیں، انہی کے ساتھ ہم وہاں سے ہوٹل سے یہاں تک آئے ہیں۔ یہ شہدائے احد کی مزارات، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سب سے عزیز چچا، جن کا کلیجہ ہندہ نے چبایا، اور حضور کو بڑی تکلیف ہوئی، بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی شہادت پر اور ان کا کلیجہ چبائے جانے پر۔ اب میرے خیال سے کچھ نشانی بھی، مقابر کی نشانیاں بھی اب شاید باقی نہیں رہنی ہیں، ہے نا؟ بالکل برابر کر دیا گیا ہے۔ ہاں، یہ بات بھی سمجھ سے آ رہی ہے کہ ان آستانوں پر کم سے کم اگر نشانی ہی ہوتی تو سمجھ میں آتا کون سی مزار حضرت حمزہ کی ہے اور کون سی مزار کس کی ہے، وہ واللہ عالم۔ لیکن یہ مشہد ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک یہیں پر بنائی گئی تھی، اور سامنے یہ مسجد بھی بنائی گئی ہے۔ فی الحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب اور ان کے پیارے اہل بیت کی آماجگاہ یہ مدینہ ہے، مدینہ رحمتوں کا زینہ ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جلد از جلد کل کسی وقت پھر لائیو آ کر کے انشاءاللہ تعالی حضور کی بارگاہ کی زیارت بھی کرائیں گے، اور اگر مسجد قباء پہنچتے ہیں تو مسجد قباء کی لائیو زیارت بھی انشاءاللہ کرائیں گے۔ شاہ رخ قریشی میرے سردار کو سلام کہنا، انشاءاللہ آپ کا سلام بارگاہ مصطفیٰ میں۔ سید معین اشرف جیلانی صاحب، محمد اسلیم مدار صاحب، عرش قریشی صاحب، سلطان شیخ محمد حاجی، شاہ رخ قریشی، دانش مرغوبی صاحب، محمد شاویز جعفری صاحب، شکیل علی شاہ، ساحر خان، حسنین خان، شاہ رخ قریشی، محفوظ عالم، کلیم خان، فرقان ملک، محمد شاویز جعفری، عتیق حسن، کلیم خان، سریاد ادیبی صاحب، شاہد انصاری، آپ سب کا سلام، تمام اہل ہند کا سلام۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور تمام شہدائے احد کی بارگاہ میں، جس قدر بھی شہدائے احد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان سب کی بارگاہ میں آپ تمام لوگوں کا سلام، تمام اہل ہند کا سلام، تمام غلامان رسول کا سلام، تمام عاشقان رسول کا سلام، اور اس بارگاہ سے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، میرے رب، اے میرے مالک، ہمارے ملک میں امن، امان، پیس پیدا فرما، یا اللہ، یا رحمان یا رحیم۔ جو جھوٹے کیسوں میں پھنسا کر جیلوں میں قید کیے گئے ہیں انہیں رہائی عطا فرما، حضرت حمزہ کے صدقے میں، شہدائے احد کے صدقے میں، یا اللہ انہیں رہائی عطا فرما، یا اللہ فلسطین میں امن قائم فرما، وہاں جنگ بندی کا کوئی راستہ نکال دے میرے معبود، حضرت حمزہ کے صدقے میں، حضرت حمزہ کے صدقے میں، شہدائے احد کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، اے میرے رب، پوری دنیا میں امن اور شانتی ہو، جنگوں کا خاتمہ ہو، امن ہو، شانتی ہو، پیس ہو، سکون ہو، حضرت حمزہ کے وسیلے سے اے میرے رب ہمارے ملک کے نظام میں امن اور امان کا ماحول پیدا فرما دے، ہندوستان میں بھی اور فلسطین میں بھی اللہ جنگ بندی کروا دے، اور جس قدر بھی لوگوں نے سلام کہا ہے ان سب کا سلام بارگاہ حضرت حمزہ میں، شہدائے احد میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان سب کا سلام ہے۔ اللہ اس سلام کو ان بارگاہوں میں قبول فرمائے، ان سب پر سلامتی نازل فرمائے، ان سب کے دلوں کی نیک اور جائز تمنائیں پوری فرمائے، پنجتن پاک کے وسیلے سے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حمزہ، الصلاۃ والسلام علیکہ، علیکم یا شہداء الاحد، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔